نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو وہ ٹھہرے رہے ان میں 50,000 سال۔ آخرکار آ لیا انہیں طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، بس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا تھا کہ اخلاص و وفا کے جو پیکر ہیں اور جو صرف دشمنان اسلام کے ظلم سے اسلام چھوڑنے والے نہیں بلکہ وہ اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی کہ جب بھی شدید مصیبتیں اور تکلیف آ جائیں تو ان لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ایک مثال دے کر کہ جس نے آزمائشوں اور صبر اور استقامت کا بہترین نمونہ پیش کیا تھا، اگر ایسی ہی مثالیں اگر انسان کو دی جائیں، یہ اللہ کا دیکھیے کلام ہے کہ وہ مثال دے کر کہ انسان کو جہاں تسکین ملے، جہاں اس کا حوصلہ بڑھے، ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دوبارہ دی، اور یہاں اپنے محبوب کو تسلی بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہترین نمونہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ تسکین بھی محسوس کریں اور ان کی ہمت بھی بلند ہو جائے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ مجھ سے پہلے بھی جو اللہ والے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے تھے، ان پر بھی امتحان کی گھڑیاں آئیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، اور آزمائش تو لازمی آئے گی۔ یہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے آزمائش اس پر آئے گی، اور جس نے اس آزمائش اور امتحان کی گھڑیوں میں اپنے ایمان اور یقین کی پختگی کا اگر شاندار مظاہرہ کیا تو پھر اسے نتائج بھی اس کے بڑے زبردست ملیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت میرے نبی نوح کا واسطہ اس قوم سے پڑا تھا کہ جو اجڑ قوم تھی، جو کوئی بات نہ سمجھتی تھی، اور فرمایا کہ ان سے واسطہ تو پڑا، لیکن یہ نہیں کہ 10 20 100 سال 2 سال، بلکہ فرمایا 950 سال اس قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ قوم اتنی ڈھیٹ تھی کہ 950 سال وہ اپنے نبی اور جو ایمان لائے تھے ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے انہوں نے گزار دیے، اور وہ اپنے روش سے باز نہ آئے۔ لیکن یہ بھی اللہ والے تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنے روش میں اور اپنی عزیمت میں ذرا لچک نہ آنے دی، اور اس وقت کے حالات کی یہ بہترین مثال تھی کہ بلکہ قیامت تک کے لیے اہل حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے دی تاکہ وہ بھی صبر و ہمت اور ثابت قدمی اپنے پیش نظر رکھیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک بالکل معمولی سا سرکنڈوں کا ایک مکان بنایا ہوا تھا کہ جس میں نہ دروازے ہوں نہ کچھ ہوں، تو کسی نے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال لیکن اپنے لیے کچھ نہ بنایا، تو کسی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ اپنے لیے کوئی پختہ اور عمدہ مکان بنائیے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسی اللہ سے اور آخرت سے لگاؤ ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، فرمایا جس نے موت کا پیالہ پینا ہے اسے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین پر کیا بھروسہ، کیا صبر و استقامت نظر آتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس قوم نے جب وہ ظلم کرنے سے باز نہ آئے اور جب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ایک طوفان بھیجا، آخر کار کہ وہ طوفان میں وہ سارے پکڑے گئے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، لیکن اس میں
کشتی میں جو طوفان تو آیا، لیکن وہ طوفان میں جو کشتی چل رہی تھی، لیکن ان کشتی والوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھ سوار ہو گئے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہوا، اور فرمایا کہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا دیا سارے جہان والوں کے لیے، اور وہ سارے کشتی والے وہ اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے محفوظ رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اس سے ڈرتے رہا کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ اب یہاں سے ابو الانبیاء یعنی سارے انبیاء کا جن کو والد کہا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور قوم کو اللہ کی توحید اور ایمان لانے کی یوں دعوت دی کہ جیسے آپ نے سنا کہ اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ والیہ ترجعون۔ آپ نے فرمایا تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی، اور تم کھڑا کرتے ہو نرا جھوٹ، بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے، پس طلب کیا کرو اللہ سے رزق کو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے بت پرست قوم کی نیچے لگاؤ اس کو مائک، یہاں سے اللہ رب العالمین نے رب العالمین نے بت پرست قوموں کی ایک مخصوص ذہنیت کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے پتھر اور مختلف دھاتوں سے بنے ہوئے ان بتوں کو جو خدا بنا رکھا تھا، اس کی وجہ یہ نہ تھی، اب وجہ بتائی کہ وہ بت انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کیا کرتے تھے، انہیں برائیوں سے روکتے تھے، ان کے معاشرے کو فسق و فجور سے پاک کرنے کے کوئی بت اصول بتایا کرتے تھے، یا ان کی روحانی کا وہ جو قوتیں تھیں ان کی توجہ سے وہ نشو و نما پاتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی۔ تو ان بتوں سے عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اور سچ تو یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہ تھی، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں وہ بتاتا ہوں ان کی ذہنیت کیا تھی، وہ کیوں آتے تھے کہ وہ نہ راہ ہدایت پر چلنے کی جو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی طرف برائیوں سے اپنے معاشرے کو فسق و فجور سے پاک کرنا یا روحانی قوتیں حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں بھی آج ان سے ہماری توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے، ورنہ مسلمان پہلے ان چیزوں کی طرف ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کی ایک چھوٹی سی ذہنیت کو بتایا، فرمایا کہ ان بتوں کی پجاریوں کا جو مقصد حیات تھا وہ دولت کا حصول تھا، بس دولت۔ وہ بتوں کے سامنے آ کر اس لیے اپنا ماتھا ٹیکتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے بھجن گاتے تھے کہ ان کا کاروبار ترقی کرے۔ آج اکثریت مسلمانوں میں یہی ذہن بھر رہا ہے کہ میں جب نماز پڑھوں گا کہ جب میرا بھی کاروبار ہو، جس کا چل رہا ہو تو آپ دیکھیے گے، اور جب بہت ہی زیادہ چل پڑے تو یا تو وہ خود کہیں اور چل پڑتا ہے، یعنی وہ آ نہیں سکتا مسجد کی طرف۔ تو یہی فرمایا کہ ان کی دولت میں اضافہ ہو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے پجاریوں کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن میں انہیں سمجھایا کہ جس رزق کے لیے تم ان بتوں کے چرنوں میں آ کر سیس جھکاتے ہو، ان کے پاس تو ایک دانہ تک بھی نہیں، یہ بیچارے اندھے بہرے بے جان مجسمے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر صرف تمہیں دولت کی طلب ہے
تو خداوند ذوالجلال کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہو کر دامن تو پھیلا کر دیکھو کہ جس کے پاس رزق کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو بڑا جواد بھی ہے اور بڑا کریم بھی ہے، کہ جس رب العالمین کی شان کریمی یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ رب کریم کے سامنے اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو اس کے خالی ہاتھ کو واپس کر دے، جو کچھ فرمایا تمہارے پاس فی الحال موجود ہے وہ بھی رب کریم کی عطا سے ہے، اور مزید بھی کچھ لینا ہے تو آ جاؤ اسی رب سے مانگو۔ اور رزق اور دولت کوئی ایسی چیز نہیں۔ اب دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھایا رزق مانگنا ہے تو رب سے مانگو، اب پھر انہیں ایک اور اگلا اسٹیپ سمجھایا بتوں کے پجاریوں کو، اور یہ ہمارے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی بات فرمایا کہ رزق اور دولت کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندہ اس کو لے کر اس پر قناعت کر لے، یعنی بس مجھے رزق مل گیا، دولت مل گئی، اب مجھے بہت بڑی فرمایا بلکہ اس کی عبادت کرو اور مقام عبدیت کی رفتوں کو پانے کی کوشش کرو۔ اسی میں انسانی عظمت کا راز جو مضمر ہے، اور یہی کمال انسانیت ہے کہ انسان پہلے اپنی حقیقت کو سمجھ لے۔ انسان جب اپنی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر اللہ رب العالمین کا عرفان، اس کی پہچان، اس کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اے خود فراموشو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو کہ اس رب العالمین نے تمہیں بن مانگے بے شمار نعمتیں، صحت، زندگی وغیرہ دے کر تمہیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں سے بھی اگر تم شکر ادا کرو گے، جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں تمہیں نواز دے گا۔ اور فرمایا تیسری بات، آخری بات جو اسی آیت میں فرمائی کہ اگر تم عمر بھر اپنے معبود برحق سے تم نے منہ پھیرے رکھا، یعنی اس کی طرف آئے نہیں، پیدا ہوئے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، بس دولت کی طلب میں انسان بوڑھا ہو گیا، مر گیا، فرمایا اس سے منہ پھیرے رہے، یہ کافروں کے لیے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام۔ اور فرمایا دنیا کی فانی لذتوں میں ہی مگن رہے، تو لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں ایک دن اس کے حضور میں پیش کیا جائے گا، اور اس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے جو پیغمبر تمہیں فرمایا کرتے تھے وہی سچ تھا، لیکن اس وقت جب مانو گے تو ماننا کیا فائدہ۔ تو اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، جھٹلایا اپنے نبیوں کو ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھیں، اور رسول پر فرض نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ کا حکم صاف طور پر پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفر پر ان کے اصرار اور حق سے ان کی عداوت اور نفرت کو دیکھا تو آپ نے اپنی قوم کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا یہ رویہ جو میرے ساتھ ہے قطعاً یہ باعث حیرت نہیں، مجھ سے پہلے جو اللہ کے رسول آئے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے بھی یہی سلوک کیا تھا، تو تم جو میرے ساتھ کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مجھ سے پہلے قومیں اللہ کے رسول کے ساتھ کرتی رہیں تو ان کا خطرناک انجام ہوا، ایسا تمہیں بھی اس انجام سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ رسول کا فرض تو یہ ہے کہ وہ بڑے کمال اور اخلاص اور دل سوزی سے حق کی دعوت دے۔ بہرحال وہ فرض میں نے پوری طرح ادا کر دیا اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آگے پھر وہ دعوت فکر ایک اور دی گئی، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حق کو سمجھنے اور اللہ تعالی حق کو ہماری آنکھوں کے سامنے حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما یا رب العالمین۔ فہم قرآن، فہم حدیث، فہم
دین ہم سب کو عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت، ہمارے باطن میں، ہمارے ظاہر میں جتنے گندگی، برائیاں، گناہ ہیں اللہ دور کر دے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف، قرض داریاں، بے روزگاریاں دور کر دے، ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔